بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ بنی اسرائیل میں 2 میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ اس شخص کی بیوی نہایت پرہیزگار اور نیک بیوی تھی، یعنی کہ اللہ والی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بھائی بھی رہا کرتا تھا۔ ایک بار وہ شخص سفر پر جانے لگا تو اس نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ تم میری نیک اور پرہیزگار بیوی کی دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، اقرار کر لیا اور یقین دلاتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ بے فکر ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، میں آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ شخص بے فکر ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ اللہ والی، اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی۔ ایک دن اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس آیا اور اس کے حسن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں غفلت کا پردہ گر گیا۔ شیطان اس پر حاوی ہو گیا۔ وہ اپنے بھائی کی بیوی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا اور اپنے بھائی سے کیے گئے وعدے کو توڑ کر بھائی کی بیوی سے کہا کہ میرے ساتھ گناہ کرو۔ بھائی کون سا دیکھ رہا ہے، وہ تو یہاں پر نہیں ہے، تو میرے ساتھ زنا کرو۔ وہ اللہ والی پاک دامن باحیا عورت تھی۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں ایسا ناپاک کام نہیں کر سکتی۔ جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اس اللہ والی نے کہا، میں تمہاری گناہ بری دعوت کو قبول نہیں کروں گی، تم چاہو جو کچھ بھی کر لو۔ پاک دامن عورت کے انداز کو دیکھ کر وہ شخص خاموش سا ہو گیا، لیکن جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا، تم جانتے ہو تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیوی نے کیا کیا؟ سنو، یہ مجھ سے بدکاری کیا کرتی تھی، مجھے دعوت گناہ دیا کرتی تھی، تمہاری بیوی بڑی بد چلن عورت ہے۔ بھائی نے کہا، اچھا یہ بات ہے۔ بھائی کی یہ بات سن کر شوہر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا بول رہے ہو؟ چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی جان قسم سے میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت آپ کو بتا دی ہے، اب آپ کی مرضی۔ بھائی کی بات سن کر شوہر کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت کرنا بند کر دی، یہ بھی نہ پوچھا کہ میرا بھائی سچ کہہ رہا ہے یا نہیں۔ بالآخر ایک رات اس نے تلوار کے وار سے اپنی پاک دامن بیوی کو زخمی کر دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی مر چکی ہے تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تبھی وہ اللہ والی زخمی ہونے کے باوجود زندہ تھی۔ نیک خاتون گرتی پڑتی ایک عبادت خانے کے قریب جا پہنچی۔ اس کی درد بھری آہیں سن کر عبادت خانے کے عابد نے اپنے غلام کو بلایا۔ دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے گئے۔ نیک نیت عابد نے اس عورت کا علاج کیا، جس کی وجہ سے وہ بیچاری لاچار عورت ٹھیک ہو گئی۔ اس عابد کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس عابد کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے اس عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، جانا چاہو تو خوشی سے چلی جاؤ، اور اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ شوہر نے گھر سے نکالا ہوا ہے، یعنی وہ تو مجھے مار ہی چکا ہے، میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، میں یہیں پر رہنا چاہتی ہوں۔ اس عابد نے اپنا بچہ اس عورت کے حوالے کیا اور وہ نیک عورت محبت سے اس بچے کی پرورش کرنے لگی۔ عابد کا جو غلام تھا، اس کی اس عورت پر نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اس عورت کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرنے لگا اور وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک دامن عورت کو بدکاری کی طرف بلایا، تو میری بات مان لو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی اس عورت نے کہا کہ میں ہرگز تمہاری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے کر لو۔ بدکار غلام اپنی ناکامی پر روتا رہا، دل ہی دل میں نفرت لیے وہاں سے چلا گیا۔ اس عورت کا کام تمام کر دوں گا۔ جب رات میں ہر طرف رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا اور وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم غلام نے اس عورت پر حملہ کیا اور اس کی گردن کو زخمی کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس بچے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر عابد کے پاس گیا اور کہا کہ حضور، آپ کی مہمان عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس پر احسان کیا لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا کیا۔ عابد کو اس غلام کی بات سن کر بہت حیرانی اور پریشان ہو گیا اور کہا، بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ غلام نے کہا، حضور اس نے آپ کے بچے کو ہلاک کر دیا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ عابد دوڑتا ہوا وہاں پہنچا، دیکھا تو واقعی بچہ زندہ نہیں اور اس کا بچہ خون میں لت پت پڑا ہے۔ اس آدمی نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے میرے بچے کو کیوں مار دیا؟ وہ عورت رو کر کہنے لگی
کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کی اس غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جو میں نے انکار کر دیا تو اس نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے سے بالکل بے قصور ہوں، مجھ پر یہ الزام لگا رہا ہے۔ اس عابد نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تم نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب تم میرے ساتھ رہے، یہ کچھ دینار لے اور یہاں سے چلی جا، یہ دینار تمہاری ضرورت میں کام آئیں گے۔ اس عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائی اور اندیکھی منزل کی طرف چل پڑی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، ایک عورت کو پھانسی لگانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں پر موجود تھا۔ ایک عورت سردار کے پاس آئی اور کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا بس یوں ہی۔ بستی کے سردار نے کہا کہ لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے وہ 50 دینار بستی کے سردار کو دے دیے۔ بستی کے سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک دامن عورت کے پاس آیا اور کہا تم نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے، آج تک مجھ پر کسی نے ایسا احسان نہیں کیا۔ آج میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر سمندر پر پہنچا اور وہاں پر کشتی چلنے کو تیار تھی۔ وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ عورت بے حد حسین تھی، اس کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ عورتوں والے حصے میں آ کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس احسان فراموش نے یہ نہیں کہا کہ اس عورت نے میری جان بچائی ہے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ میری کنیز ہے، میں نے پیسے دے کر اسے خریدا ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو کہ اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ کیا تم اپنی کنیز کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا تم مجھ سے منہ مانگی رقم لے لو اور خاموشی سے چلے جاؤ، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تم اسے بچائے؟ احسان فراموش اور دھوکے باز قیدی نے مال کے لالچ میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لے لیا اور کشتی سے خاموشی سے اتر گیا۔ اس مسافر نے کشتی میں موجود تمام مسافروں سے کہہ دیا کہ میں نے اس عورت کو خریدا ہے، کوئی بھی مجھ پر بلا وجہ الزام نہیں لگائے گا۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس گیا اور کہا کہ آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا اللہ کا خوف کر، تم نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں ہوں؟ مسافر نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو، تمہارا مالک تمہیں بھیج کر یہاں سے جا چکا ہے، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تمہارے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے بہت سارا مال دے کر تمہیں خریدا ہے اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو ان مسافروں سے پوچھ لے۔ تمام مسافروں نے کہا کہ واقعی اس نے تمہیں خریدا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ پاک دامن عورت نے کہا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، اللہ پاک سے ڈرو، اللہ کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی کنیز نہیں ہوں جو کوئی مجھے بیچے گا، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، ابھی مان جائے گی۔ مسافر اس کی طرف بڑھا، اس عورت کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس عورت نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ اچانک طوفان اٹھا اور اس طوفان میں پھنس کر وہ کشتی ڈوب گئی اور اس کشتی کے تختے پر اس عورت کے علاوہ کوئی نہ بچ سکا۔ اس ملک کا بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ سیر کے لیے ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں نیک عورت کے علاوہ کوئی نہ ملا، وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے ساری بات سن کر اس کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا بادشاہ حضور میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں کیونکہ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ مکان بنوا دیا، وہ اس میں رہنے لگی۔ دن گزرتے گئے اور وقت کی گاڑی تیزی سے چلنے لگی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس عورت کے مشورے سے کام لیتا۔ اس کے مشوروں میں ایسی برکت تھی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو کامیابی مل گئی۔ اب بادشاہ کے نزدیک وہ عورت بہت عظیم ہو گئی تھی۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں اور درباریوں کو جمع کر کے کہا اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس کو آپ کے اوپر ملکہ مقرر کر دوں۔ بادشاہ کے حکم پر تمام لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔
چنانچہ اس بادشاہ نے اس پاک دامن عورت کے حوالے اس مملکت کی بادشاہت کر دی اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ملکہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے کے تمام لوگ ملکہ کے پاس جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اس کا شوہر اور اس کا بھائی سامنے آئے تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو الگ کھڑا کر دیا جائے۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس نیک عورت کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اس کو بھی الگ کھڑا کر دیا جائے۔ پھر نیک عابد اور اس کا بد کردار غلام آئے تو انہیں بھی لوگوں سے الگ کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ اس کی بیعت لے چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس شخص نے کہا، آپ ہماری ملکہ ہیں۔ پاک دامن عورت نے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، سنو تمہارے بد کردار بھائی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ میں آج بھی پاک دامن ہوں اور محفوظ ہوں، بتاؤ اب تمہارے اس بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اسے پھانسی دے دو، میرے سامنے پھانسی دو۔ اس کے کہنے پر اسے پھانسی کا حکم دیا گیا۔ پھر عابد کے پاس آ کر اس نے کہا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ آپ کے بیٹے کو میں نے نہیں، اس ظالم غلام نے مارا تھا۔ عابد نے کہا کہ اس کو بھی پھانسی دے دی جائے۔ اس غلام کو قتل کروا دیا گیا۔ اب اس شخص کی باری آئی جس کو پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچایا تھا۔ وہ آیا تو اسے بھی پھانسی دے دی گئی اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی اور وہ سب اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس پاک دامن باحیا عورت نے ہر وقت اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خدا بندی کو پیش نظر رکھا اور صبر سے کام لیا۔ اب اسے تاج و تخت اور عزت کی زندگی میسر تھی اور وہ اسی طرح سلطنت کو چلاتی رہی اور نیک حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے اور معجزات کے لیے اردو میڈیکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔